مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں میں جو چیزیں آج شامل ہوتی ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس کے اندر شامل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے جھلکیوں کی ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دی ہے۔ تو آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دل گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، زندگی مدینے سے جو کہ حضرت اعلیٰ حضرت ایسا وظیفہ بتانا ہے سبحان اللہ جس سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممکن ہے۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو میوزک سے کیا واسطہ، تو ان کے بھی کلپ چل رہے ہوتے اس طرح کے۔ ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے ایک دن بات ہو رہی تھی، جب سے ہمارے گھر میں رفیق الحرمین لکھی گئی ہے نا، ہمارے لیے مدینہ پاک کے سفر کے لیے نا اللہ پاک نے آسانیاں فرما دی ہیں۔ رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یاد شہ بدگاہ میں جو اشک بہاتے ہیں۔ جی آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج جھلکیوں میں یوں شامل نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جھلکیوں کی ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دی ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل وقت ملا تو بقیہ چیزیں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے۔ کچھ آپ کے میسیجز جو آئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ 15 شعبان 1441 سنہ ہجری کو عارف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، آقا آ جائیے۔ اب آپ اس میسیج کو دوبارہ ایک دفعہ سنیے گا۔ 15 شعبان 1441 سنہ ہجری کو عارف بھائی نے، یعنی 15 شعبان کا جو رات ہے مثال کے طور پر وہ مغرب سے لے کر شروع ہو جاتی ہے اب، اور اگلے دن پورا 15 شعبان کا دن گزرتا ہے مغرب تک، آلموسٹ آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ لگا لیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے میسیج کر دیا، عارف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، اس میں 8-10 پروگرام ہوئے ہوں گے، کس پروگرام کے اندر یہ کلام پڑھا تھا آپ نے نہیں بیان کیا۔
پھر ایسی صورت میں آپ کے میسیجز وغیرہ جو ہے وہ اپنا ان پر عمل نہیں ہوتا تو آپ کی طرف سے آتا ہے کہ اتنے مہینوں سے میسیج کیا جا رہا ہے لیکن جو ہے وہ ہماری فرمائش پوری نہیں ہوتی. تو یہ بعض اوقات وجوہات ہوتی ہیں. تو اس لیے جن کا میسیج ہے تو آپ اس میں یہ چیز کا اضافہ کر دیں کہ رات جو محفل ہوتی ہے اس میں پڑھا گیا تھا, صبح کھلے آنکھ میں پڑھا گیا تھا, دوپہر کی ٹرانسمیشن میں, تو یہ ہمارے لیے نکالنا آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ جو پروگرام ہے وہ کہہ رہے ریپیٹ ہونا چاہیے یا تو کوئی اور دن یا ٹائمنگ اس کی رکھی جائے, گھر والے اتنی دیر تک جاگرے نہیں دیتے. بات تو جو ہے وہ صحیح ہے اور اس حوالے سے کافی فیڈ بیک پہلے بھی جو ہے وہ آتا رہا ہے. میں اپنی مجلس کو بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس کے ریپیٹ ٹائم کے حوالے سے, اور وہ بھی اپنے طور پر یوں سمجھے کہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسپیس بن ہی نہیں پا رہا ریپیٹ کا, اور جہاں اسپیس بنتا ہے تو وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. اور جہاں تک اس کو رات کا تعلق ہے اس کی ٹائمنگ وغیرہ چینج کرنے, تو دیکھیں یہ یوں سمجھے کہ ہفتہ ہے نا مدری مذاکرہ, تو عموماً ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو بعض اوقات شہروں میں لیٹ نائٹ جاگنے کا جو ہے وہ عموماً رواج ہے, بالخصوص کراچی کو جو ہے وہ لے لیا جائے. اور اس کے علاوہ پھر اور دیگر ممالک کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھ کر یہ پروگرام اس وقت پہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہفتے کو مدی مذاکرہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ پروگرام چلتا ہے 1 سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے. تو بہرحال یہ ٹائمنگ تو نہیں چینج ہو سکتی لیکن اس کے ریپیٹ کا جو ہے وہ دوبارہ میں انشاءاللہ آپ کہتے رہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں, کبھی نہ کبھی تو کھلے گا. ہم بھی اپنی مجلس کو جو ہے وہ عرض کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے پروگرامنگ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس پر کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ عمل ہو ہی جائے گا. اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ سفر کا ذوق نعت دن میں کسی وقت چلا دیں. اچھا, یہ اب جن کا میسیج ہوگا شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ سفر المظفر میں جو ذوق نعت پروگرام ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا تھا, اور وہ شاید رات کو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ لیٹ نائٹ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دن میں اس کو کسی وقت چلا دیں. تو بہرحال ذوق نعت پروگرام نہیں ہو رہا. اور اسی طرح کا ایک اور میسیج تھا وہ بھی میں ساتھ میں پڑھتا چلوں کہ ذوق نعت تو نہیں ہوا, یہ وہ ہیں, یہ ان کا میسیج ہے, کوئی اور ہے, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ذوق نعت نہیں ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت ہی کر لیتے, ہم بڑے اداس ہیں, کتنا خوش تھے کہ ہم پورا سال اس کا انتظار کیا. اور یہ حقیقت ہے, میں آپ کو صحیح عرض کرتا چلوں کہ جیسے ذہنی آزمائش ہے اسی طرح ذوق نعت پروگرام ہے. یہ دو پروگرام ایسے ہیں کہ یہ جن دنوں میں یہ چل رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ گھر میں ایک بڑی گہما گہمی سی جو ہے وہ ہوتی ہے بالخصوص ذہنی آزمائش میں. اور ذوق نعت پروگرام اگرچہ نعت سے متعلق ہوتا ہے, ہر شخص کو وہ اشعار اتنے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک پورا وہ پلیٹ فارم چینج ہو جاتا ہے, ہمارے جس طرح دیگر سلسلے چلتے ہیں ان سے ہٹ کر پروگرام ہوتا ہے. تو بہرحال فیضان اعلیٰ حضرت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو جنہوں نے میسیج کیا تھا, اب ظاہر بات ہے یہ گزشتہ ہفتے کو ہمارے پروگرام میں میسیج آیا تھا اور اس جمعرات کو الحمدللہ عز و جل ہمارا فیضان اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آن ایئر ہوا ہے. تو میں اس کی جو ہے وہ آپ کو ٹائمنگ بیان کر دوں کہ یہ کس کس دن ہے. یہ ہے کہ ایوری ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے یعنی منگل اور بدھ کو یہ رات 10 بجے فیضان اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آئے گا اور جمعرات کو رات 10:30 بجے. تو یہ ایک دن کی ٹائمنگ ڈیفرنس ہے. 10:30 بجے جمعرات کو ہے ویکلی اجتماع جو ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد. اچھا, پھر اور آخری کے جو 3 دن ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں نعت کا مقابلہ 3 دن ہونے جا رہا ہے. وہ انشاءاللہ اس کا پرومو جب چلے گا, اس کی پروموشن ہوگی تو وہ آپ کو پتہ چلی جائے گا. تو شروع کے جو یہ ایام رہیں گے منگل بدھ اور جمعرات, ان میں فیضان اعلیٰ حضرت اور ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آخری کے 3 دن ہیں ان دنوں میں ایک مقابلہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. وہ انشاءاللہ کن کے درمیان ہوگا اور وہ کس طرح سے ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اسی چونکہ ذوق نعت پروگرام کا جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے. تو ایک ذوق نعت پروگرام میں ایک بچے نے منقبت جو ہے وہ پڑھی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اشفاق بھائی کی موجودگی میں. تو اس کے کلپ کا ہمیں کہا گیا تھا تو وہ تیار کیا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرے رضا پیارے رضا بریلی کے شاہ میرے احمد رضا, عشق محبت اعلیٰ حضرت کر سن رہبر ملت اعلیٰ حضرت
حامی سنت ماہی بدعت اعلی حضرت اعلی حضرت پیر طریق شیخ شریعت اعلی حضرت اعلی حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلی حضرت اعلی حضرت غوث خواجہ کی ہے حمایت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت کی اعلیٰ روزہ اعلیٰ حضرت کا واہ واہ عشق محبت کی اعلیٰ روزہ اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا حق سمجھایا فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے حق سمجھایا حق فرمایا میرے حضرت نے نور ہدایت کا ہے رستہ اعلی حضرت کا واہ بھائی نور ہدایت کا ہے دامن رستہ لا حضرت کا. جی ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سید صاحب. گزشتہ ہفتے جب آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے تھے تو مکہ پاک میں تھے، اور آج غالباً مجھے جو لگتا ہے وہ آپ مدینہ پاک میں ہوں گے. اچھا، جو باپو ذوق میں جو ہے وہ ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جیسی ویڈیو کے تھرو ان سے رابطہ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سید صاحب کی زبانی بتائیں گے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کہاں ہیں. پھر سید صاحب کے حوالے سے میسیجز آنا شروع ہو گئے. انشاءاللہ ہم نے ان سے بھی جو ہے وہ چیزیں پوچھنی ہیں. گزشتہ ہفتے کو ہمارے سلسلے میں جو عبید بھائی ہیں کڈس مدنی چینل کے نعت خواں، ان کے حوالے سے میسیجز پہ میسیجز ایک وقت تک آتے رہے. الحمدللہ ہم نے موقع دیکھا اور ان کو جو ہے وہ بلا لیا. تو میں نے جو ہمارا جب یوٹیوب پر یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے میں نے نیچے جو کچھ کمنٹس تھے تو بہرحال چند ہی جو ہے وہ اپنا لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، تو باقی تو شروع ہو گئے کہ آپ نے اس کو بلا لیا اس کو بلا لیا. تو حسان بھائی جو ہیں وہ کڈس کے، ان کو جو ہے وہ ابھی تک نہیں بلایا تو ان کو بلائیں. تو میں نے عرض کی کہ ابھی تو حوصلہ افزائی کے کچھ میسیج تو پورے ہونے دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا نمبر بھی جو ہے وہ آ ہی جائے گا. تو بہرحال یہ میسیج تھا میرے، جو ہے وہ اپنا سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھ دوں. اچھا، ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ یہ جو ہماری مدد کی گھڑی پروگرام ہے، اس کے سلسلے کے دوران یہ غالباً چوتھا ایپیسوڈ تھا، اس میں جو ہے وہ مہروز بھائی کا امیر سنت کے ساتھ کچھ گفتگو کا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. اس کا کلپ جو ہے وہ اپنا ناظرین نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس مہروز بھائی کے واقعے سے پہلے متصل ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، اور وہ بھی ہمارے اسی اسٹوڈیو کے اسلامی بھائی کا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں بہرحال انشاءاللہ عز و جل آپ جب دیکھیں گے تو سیکھنے کو جو ہے وہ اپنا یہ ملتا ہے کہ امیر سنت نے آج دعوت اسلامی کو کہاں پہنچایا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ جو ہے وہ اپنا ہوگا کہ امیر سنت کی لوگوں کے دلوں کا خیال جو ہے وہ اپنا کتنا ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے اس کی. حالانکہ ان کا معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمیں شہرت جو ہے وہ اپنا مل جاتی ہے، کچھ ہزاروں لوگ جاننے والے ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو اس کا پارٹ ہے کہ اب اتنے لوگوں سے ہیں تو کس کی جو ہے وہ ہم دل آزاری سے ہم بچیں. تو بہرحال یہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کا حصہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں صرف کہہ دینا، ہمیں اس سے سیکھنے کو جو ہے وہ ملتا ہے. تو آپ ذرا امیر سنت کی حساسیت کا معاملہ ہے، ذرا دیکھیے گا کیا ہے. ایک تکیہ میرے پاس لایا گیا. جی ہاں جی. اب میں نے کیوں ہٹایا؟ گرین کلر تھا وہ. گرین کہاں تھا؟ گولڈن تھا. گولڈن تھا. وہ سنہری جالیوں کی نسبت گولڈن کلر پر دل نہیں کرتا پاؤں رکھوں. اللہ. تو میں نے ان کو تو ہٹوا دیا. پھر مجھے گھبراہٹ شروع ہوئی، دل یوں کہ یار اس کو تو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہٹوا دیا. اس کی تو ایک سبکی ہوئی نا یار، مطلب یار اس کو دل تو ٹوٹا ہوگا. حاجی طاہر میرا مزاج سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ گئے تھے. یار ان کو معافی مانگ لو میری طرف سے. اب خدا جانے پھر کیا ہوا، معافی مانگ لی. کچھ میں وہ کفارہ بھی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. نہیں، مسلمان کا دل جو ہے نا وہ اس کو اصل اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ کیوں ہٹایا. تکیہ جب کہ پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں میں. عید ہو گئی بھائی.
بھائی جان ارے کیا بات ہے. شاہ وہ زیب آپ نے وہ تکیہ رکھا تھا میں نے ہٹا دیا تو مجھے پھر ہوا کہ آپ کو یوں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ہٹا دیا. یہ تو قبول فرمائیں, معاف بھی فرما دیں. اور آپ کو تو یوں ہوا کہ پتہ نہیں کیوں ہٹا دیا, یوں کر دیا میرے کو. تو ذرا احساس ہوا, ان کو بولا تھا لیکن یہ آپ کو پا نہیں سکے تھے. اللہ اکبر. معاف کر دیجیے گا. وہ گولڈن تھا نا, سنہری جالیاں مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا اس کلر پر میں پاؤں کیسے رکھوں. یوں میں نے آپ کو منع کیا تھا. بھائی کی تو روز بھائی اب آپ بھی تو دیوار مدنی فیس مدنی قافلہ, واہ جی واہ. ہاں ان کو لکھوا دو تاریخ. ہاں بیٹا سیدی آپ کو لگتا ہے واقعتاً اگر غور کر آپ پہ ہماری جان فدا, مطلب آپ کو لگتا ہے آپ سے ناراض ہوگا کوئی؟ اس دن آپ کو میں نے جوتے نہیں پہنانے دیے تھے, یہ مجھے ابھی تک احساس ہے. میں آپ کو یوں ہوا کہ میں یار جھکا اور مجھے منع کر دیا, لیکن آپ ایک عالم ہیں, مدنی ہیں ہمارے, سمجھے مبلغ ہیں, تو میں نے کہا یار ان سے جوتے نہ پہنے جائیں, ان کے ہاتھ سے جوتے اپنے گندے. یہ میرا کانسیپٹ تھا, تصور کے ان سے نہیں پہننے جوتے. چلو آج یہ بھی کلیئرفیکیشن ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پہنانے دیا, فلاں نے پہنایا, اس کو کچھ نہیں بولا. تلافی تو ہوئی ہے نا, یہ تلافی ہوئی ہے تو میری آپ بھی لے لیں. یہ نہیں تلافی کیوں کروا رہے میروز بھائی, تلافی تو اس کی ہو کہ جس کی کوئی بات ہو. تلافی تو سلسلے کے بعد, بقرعید کا دن, میرا بقرہ عید تھی, وہ پروگرام کے بعد. اللہ اکبر. تلافی پروگرام کے بعد, عید کے بعد. چلو آپ کیا آپ تلافی لے رہے ہیں یا مطلب کرم نوازی لے رہے ہیں؟ یہ تو میرے لیے تو کرنا نہیں. کیا بات ہے, اللہ برکت دے اور امیر کا یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اور یوں ہی یہی امیر سنت کے پیارے انداز ہیں, جو بندہ اپنائے گا وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فیض پائے گا. یہ آپ کا حصہ جو بول رہے ہیں, جو میں نے کیا میرا حصہ تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے مہروز بھائی, آپ کی بھی ماشاءاللہ لاٹری نکل آئی ہے مہروز بھائی, کیا بات ہے, مرحبا. جی مدنی چینل کے ناظرین, مہروز بھائی کی بھی لاٹری نکل آئی, ناظرین کی بھی لاٹری نکل آئی کہ آپ کا کیا ہوا میسج اور ان جن کی فرمائش تھی پوری کی گئی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی مدنی فیس وغیرہ لکھی ہوئی تھی. بہرحال جنہوں نے میسج کیا تھا, اور ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ لوگوں نے کیا ہو, یہ گزشتہ ہفتے بھی آئے تھے تو کسی وجہ سے نہیں چلا پائے تھے, تو مدنی فیس اگر نہ دی ہو تو اب جو ہے وہ آپ میسج کر سکتے ہیں. اور بھلے اگر آپ میسج نہ بھی کرنا چاہیں تو خود ہی نیت کر کے جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طریقے سے ایک میسج ہمیں یہ آیا تھا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ اس کی بکنگ, یہ گھر اور معاشرہ ہمارا جو پروگرام اتوار کو آتا ہے غالباً 11 بجے اتوار کو دن صبح, تو یہ رکن شورا علی بھائی اس کی ہوسٹنگ کرتے ہیں. تو اس میں ان کا یہ نکلا تھا انعام, اور اس میں غالباً شاید یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ وغیرہ کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہنامہ آیا نہیں, تو اس میں شاید میں عرض کرتا چلوں شاید اس کا یہ پروسیس ہوگا کہ جب آپ کا یہ انعام نکلا ہے تو جو بھی ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی آپ سے, اور پھر جو بھی حساب کتاب ہوگا جو ماہنامہ یا مکتبۃ المدینہ والے, ان سے ترکیب جو ہے وہ بنانی پڑے گی. اس طرح نہیں ہے شاید ڈائریکٹلی کہ بس نکل آیا تو اب آپ کا ماہنامہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو بہرحال پھر بھی میں انشاءاللہ عز و جل جو ان کی مجلس ہے ان کو آپ تک پیغام پہنچا دوں گا, لیکن آپ نے اس میں ایپیسوڈ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لکھا, نہ ہی نام لکھا تھا. چلے جی, یہ میسیجز کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ منقبت ہے بیسیکلی, اور وہ منقبت ہے ام عطار جو امیر سنت کی والدہ ماجدہ ہے, ان کے حوالے سے. اور وہ خلیل بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھی تھی, تو چونکہ اب 17 صفر المظفر کچھ دن کے بعد ہی جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل آ جائے گا, تو اس مناسبت سے بھی اس کو شامل کیا کہ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو جو ہمارے یہ کلپس وغیرہ سینڈ ہوتے ہیں ہمارے جو گروپس وغیرہ کے اندر, تو انشاءاللہ یہ جو منقبت ہے یہ اس میں جو ہے وہ شامل کر لی جائے گی ان کلپس میں. تو انشاءاللہ یہ جو آنے سے پہلے ایام آنے سے پہلے, یوم آنے سے پہلے جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وائرل ہو جائے گی. آئیے وہ سنتے ہیں. فیضان ام عطار جاری رہے گا, فیضان ام عطار جاری رہے گا, نازل ہو صدا رحمت کے گوہر, عطار کی پیاری امی پر
پر ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا علم جس نے تھاما قربان ہے ہمارے قلب و جگر کی پیاری امی پر. ماشاء اللہ عز و جل. یہ منقبت آپ نے سنی. کچھ میسیجز ہمیں کال سینٹر کا جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے تھرو بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور سید صاحب نے کوئی جگہ تبدیل کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سگنل کا پرابلم ہوگا. سید صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف آپ کی آوری ہو چکی ہے, تو ہم ڈائریکٹ ہی اس سے پہلے زیادہ لمبی گفتگو ادھر ادھر کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ اپنے مدعے پر آتے ہیں. تو کوئی ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ مدینہ جو ہے وہ 4 بار آتا ہو, ایک یہ نوٹ آپ فرما لیں, اور ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا ایسا شعر سنائیں کہ جس میں خلوت آتا ہو. خلوت, اچھا ویسے تو میں نے بتایا نا کہ مجھے اشعار وغیرہ نہیں آتے, لیکن یہ خلوت والا جب میں نے میسیج پڑھا تھا نا تو اس وقت مجھے یہ شعر بہرحال خلوت والا جو ہے وہ آتا ہے. چلیں لیکن سنانا آپ رہے یہ خلوت, اور 4 دفعہ. پھر آج اگر آپ کو آتے تو پھر آپ سنائیے نا آج تو. نہیں آپ چونکہ اب وہ وہاں سے ہیں نا, تو آپ جتنی دیر بھی آپ ملیں گے تو ہم آپ سے ہی جو ہے وہ پوچھیں گے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ سگنل کی وجہ سے آپ کا یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپنا ڈاؤن ہو جائے. تو جیسے ہی آپ تشریف لائیں اب تو یہ 2 شعر آپ نے جو ہے وہ سنانے. آج تو مدینہ پاک سے فرمائش ہے یہ خلوت والا شعر آپ سنا دیں. اللہ اکبر. چلو آپ پہلے اپنے والے تو پورے کریں, پہلے جو 4 والا میں نے عرض کیا ہے. چلے وہ تو امیر علیہ سنت کا شعر ہے. ہاں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اس میں 4 بار مدینہ مدینہ آیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جو ہے وہ اپنا سید صاحب آپ کی مزید بھی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے فرمائشیں جو ہے وہ آ رہی ہیں, وہ بھی میں نے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ پوچھنی ہے آپ سے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور عدنان شیخ بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. اصل میں یہ کئی سلسلوں سے جھلکیوں میں تو آ رہا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا اس کو شامل کرنے کا. تو ہمیں یہ بھی میسیج آیا تھا کہ آپ جھلکیوں میں تو شامل کر رہے ہیں لیکن آپ سلسلے میں شامل نہیں کر رہے. تو یہ ہم نے نیت کی تھی. اس طرح 1-2 اور بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے, اور اتنی دیر میں جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ سید صاحب کے لیے اور بھی چیزیں جو ہوں گی ہم نے تیار کر رکھی ہوں گی. آئیے چلتے ہیں. مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, اور مال و دولت کی دعا خدا
خزرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، نجم کیے خدا آرزو ہے عاشق زار کی آبرو موت کے وقت سے ان کے قدموں میں وہ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بھی ہمیں ایک میسج تھا کہ آپ جب کوئی نہ کوئی صلو علی الحبیب کیوں نہیں کہتے، تو یا ان کی مراد یہی تھی کوئی نہ کوئی کلپ وغیرہ جب چلے وہ ختم ہو تو اس کے بعد جب ہم آئیں تو پہلے بھی ہم نے نیت کی تھی، پھر بعد میں بھول جاتا ہوں، اور لیکن یہ کہ میسج جو آیا تھا ایک یا پچھلے ہفتے تو دوبارہ نیت کی تھی، الحمدللہ اس پر عمل بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ سید صاحب ایک میسج ہے وہ یہ تھا کہ ایک ایسا شعر سنائیں جس میں مہر تابہ ایک آتا ہو، پھر ساتھ میں ایک ہے کہ ذرے ذرے، یہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں ذرے ذرے آتا ہو، اور ایک آپ نے شعر سنانا ہے زمزم شریف، آب زمزم کے حوالے سے۔ تو یہ تین شعر آپ کی طرف ہیں اور آپ پہلے ان کو سنائیں، یا آپ جب تک یاد کر رہے ہیں جب تک کوئی ایک آدھ کوئی شعر آپ ویسے ہی سنا دیں جو ہے وہ اپنا ذوق والا۔ اچھا آواز آپ تک جو ہے وہ صاف نہیں آ رہی انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کی نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی جو ہے وہ آواز ان تک جو ہے صحیح طریقے سے ہماری پہنچتی ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے ان سے جو ہے وہ پوچھی ہیں۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک عبدالحبیب بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یوں سمجھے کہ اسٹوڈیو کلام کی بھی اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو چکی، اور کئی یوں سمجھے کہ ملین پر جو ہے وہ اپنا وہ پہنچ گیا ہے یوٹیوب پر۔ میرے شوق مدینے جاوردہ ہمارے ہی پروگرام میں آئی تھی جو ہے وہ فرمائش، الحمدللہ ہم نے عرض کی تھی تو اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی۔ اب جن کا میسج تھا ان کے جو ہے وہ نیکیوں کے اللہ نے چاہت اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو وارے نیارے جو ہے وہ اپنا ہو جائیں گے، تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ان کا ایک یعنی یوں سمجھے کسی پروگرام کے اندر یہ تھے اور اس کی فرمائش آئی تھی تو انہوں نے پڑھا تھا، تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ مینو شوق مدینے جاوردہ۔ مینو شوق مدینے جاوردہ، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاوردہ، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں،
میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. اللہ اکبر. سید صاحب جیسے ہی جو ہے وہ اپنا ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم اشعار پوچھیں گے. اور بھی لوگوں کے میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں اشعار کے حوالے سے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک یوں سمجھے کہ ابھی گزشتہ غالباً یہ جمعہ نہیں، اس سے گزشتہ جمعہ جو ہمارا 2 سپتمبر تھا یوم دعوت اسلامی، اس پر جو ماضی کی یادیں پروگرام ہوا تھا اس کے اندر امیر سنت نے رفیق الحرمین جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کہاں اور کیسے جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ امیر سنت نے بیان کیا. اور اس میں یوں سمجھیں کہ عبدالحبیب بھائی کا تذکرہ ہے. تو جنہوں نے میسیج کیا تھا ان کا یہی تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا جو تذکرہ ہے اس کے اندر وہ سننا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. سید صاحب یہ غالباً شاید آپ نے تیسری جگہ بدلی ہے یا وہیں ہیں آپ؟ اب آپ کو آواز میری صاف آئے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. تصویر بھی آپ کی صاف آنی چاہیے اور میری آواز بھی آپ تک پہنچنی چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے الحمدللہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. کیا بات ہے. چلیں جو ہے وہ اپنا ہم زیادہ اور گفتگو نہیں کرتے ورنہ پھر جو ہے وہ چلی جائے گی. ایک آپ نے نوٹ کر لینا مہر تاباں، اور ایک آپ نے ذرے ذرے یہ، اور ایک آپ نے آب زمزم. اس حوالے سے یہ 3 اشعار سنانے ہیں. اور جو فیس بک والا جو آپ کے اینڈ میں جب آپ یہاں ہوتے تھے تو وہ اب بھی آپ ہی کی طرف ہے. تو فیس بک کے ناظرین کے جو میسیجز ہیں تو وہ آپ نے جو آپ سمجھیں تو اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی کوئی جو فرمائش وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ہم جو ہے وہ تیار کریں گے. ذرے 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 کی آغوش میں نور ہے، نور حق آشکارا مدینے میں ہے سارا عالم تجلی بداما سہی لیکن یہ صاحب بھی جو جھوم رہے ہیں تو آواز بھی جو ہے وہ جھوم رہی ہوگی. تو یہ شعر تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ سنا دیا. اچھا اور ایک ہے ممبر اور قیاری والا. تو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین نے جو ہے نا وہ آپ ممبر اور قیاری اور قیاری جو ہے وہ اپنا آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم روضۃ الجنہ کا تذکرہ ہے. جی 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 چلیں سید صاحب جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم چل رہے ہیں اس وہ کلپ کی طرف جو رفیق الحرمین کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. دل جلتا تھا کہ کوئی ایسی ہو کتاب کہ جو عشق رسول کا چراغ ہاتھ میں تھمائے کہ اس کی روشنی میں چلو، طواف کرو، بارگاہ رسالت میں حاضری دو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ آقا کے قدموں میں. خیر تو اب ہمارا گھر میں گنجائش تھی نہیں کہ میں وہاں بیٹھوں گے. ملنے جلنے والے بھی آنا، پھر گھر میں پردے کے مسائل. تو میں نے مطلب وہ شاید ککری گراؤنڈ میں وہ اعلان کر دیا کیا یا کورنگی میں کیا. آپ تو ہوں گے حاجی ابراہیم شاہ صاحب، آپ ہوں گے. اس وقت میں اعلان کیا تھا کہ میں وہ حج کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن جگہ کی سہولت مجھے چاہیے، میری خواہش ہے. اس طرح کا کیا تھا. تو وہ حاجی عبدالحبیب گنگ اس وقت چھوٹے تھے، ساؤ چھوٹے ہو، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. انہوں نے اپنے والد سے ترکیب بنائی، آپ بولو نہیں اپنے گھر پہ آ جائیں الیاس کو. تو یوں اس کے والد نے مجھے آفر کی ہمارے گھر پہ آ جاؤ. تو دوڑ گیا. اگر کلپ
जाके बैठ जाएंगे घर पे। 8 महीने तकरीबन इनके घर पे रहा। रफ़ीकुल हरमैन लिख पूरी होने के बाद भी कुछ मेरे ख्याल है मैंने कुछ दिन या हफ्ते वहाँ निकाले थे। तो यूँ मतलब ये रफ़ीकुल हरमैन जो थी हमारी, यूँ ये हाजी अब्दुल हबीब गंग जो आजकल रुकने शुरा, उस वक्त तो बिल्कुल यानी कि बस ऐसे ही थे। तो लड़के जो होते हैं ना, वो कोई काम दावत इस्लामी का कुछ भी नहीं, शुद्ध बुद्ध नहीं थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इनमें बड़ा आखिरकार निखार आया है ना। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बड़े हुए समझदार हुए और माशाअल्लाह ये आपके सामने काम कर रहे हैं दावत इस्लामी का, और वो काम कर रहे हैं बस अपना हिस्सा सब मिला रहे हैं जिसके जो मुक़द्दर में है। हाजी अब्दुल हबीब भाई से एक दिन बात हो रही थी कि ये कह रहे थे कि मेरे घर में शायद इनकी वालिदा या इनके वालिद साहब, अल्लाह इन दोनों को गरी के रहमत फरमाए, तो ये कहते थे कि हमारे घर में ये था कि जब से हमारे घर में रफ़ीकुल हरमैन लिखी गई है ना, हमारे लिए मदीने पाक के सफ़र के लिए ना अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमा दी हैं। ये इनका हुस्न ज़न है, अच्छा गुमान है। और इनकी मुझसे मोहब्बत देखे कि इन्होंने एक बार तो मुझे अपने पैसों से हज करवाया, और मुझे इनके वालिद ने ऑफ़र की और हर साल असांजे पैसे से हज कर लूँ। मैंने मना कर दिया, 1 साल हो गया बस। इन्हें इतनी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग इनके वालिद साहब की वालिदा, इनकी इन्हें काम वाली नहीं पकाती थी, मासियाँ होती है ना, खाते पीते लोग हैं, इनकी वालिदा हमारे लिए खाना पकाती थी, और माशाअल्लाह एक से एक नेमतें ये खिलाते रहे हमको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। चलें जी, मज़ीद जो है वो अपना कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं। एक मैसेज जो है वो अपना ये था कि 13 अगस्त 2022 को याद खुदा व मुस्तफ़ा में मदनी रज़ा भाई ने जो कलाम पढ़ा था, तो उसमें से कोई भी कलाम सुना दें इंशाअल्लाह। आज भी एक कलाम तो इनका जो है वो शामिल है। असल में अब मदनी रज़ा वैसे तो आपने बता ही दिया कि कौन सी डेट थी, तो वैसे हमारे यहाँ मदनी रज़ा तो जो है वो 2 हैं, लेकिन बहरहाल दोनों के ही कलाम आज में जो है वो शामिल हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको वक्त मुनासिब पर मुमकिन हुआ तो शामिल करेंगे। अभी हम अशफाक भाई का पढ़ा हुआ एक कलाम है, याद खुदा व मुस्तफ़ा में ग़ालिबन उन्होंने पढ़ा था, मेरे तुम ख्वाब में आओ। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मदीने मुझको आना है, गमे फुरकत
खजाने में तुम्हारे कभी प्यारे नबी होगी मेरी किस्मत जगा जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये अशफाक भाई का कलाम सुना। कुछ मैसेजेस हमें ये आए थे। एक तो ये था कि आरिफ भाई और आसिफ भाई को भी माजी की यादें प्रोग्राम में जो है वो बुलाया जाए, और इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले खलील भाई के भी हवाले से जो है वो आया था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी जब मुमकिन हुआ इस तरह का मशवरा वगैरह तो उसमें अर्ज़ करेंगे। सैयद साहब, आप इतनी देर में तो मुझे लगता है कि आपने कोई अशार वगैरह जो है वो आपको आ ही गए होंगे। अगर आ गए हैं तो जो है वो सुना दें। आला हज़रत का शेर है और रौज़तुल जन्नत का तज़किरा है। तो एक तरफ रोज़े का मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। सुभानअल्लाह, मिंबर का तज़किरा भी आ गया, क्यारी का तज़किरा भी आ गया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। चलें जी, अभी हम चल रहे हैं एक किड्स मदनी चैनल के हमारे जो नातख़्वां हैं हसन, उनका एक कलाम है, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। आप तो हैं ही मदीने में। अल्लाह मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर की नहीं आते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर की नहीं आते हैं मैं भी आऊँगा, बुला लो बुला लो फिर मुझे ऐ शाग़ बहारों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीर और शबर फातिमा हैदर मदीने में, हुज़ूर की नहीं आते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर आपके जूदो सखावत लुत्फ़ व करम, हुज़ूर आपके जूदो सखावत
جناب حسان بھائی کا بھی کلام شامل ہوا. ایک دو میسیج ہیں جو گزشتہ سلسلے میں نہیں پڑھے گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ پروگرام کے علاوہ بھی جو نعتیں چلائی جاتی ہیں, کلپس چلائے جاتے ہیں, ان پر بھی ایپیسوڈ جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بہت ایک مطلب چھوٹا کام نہیں ہے, تو لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی مجلس کو عرض کر دیں گے. پتہ نہیں ہے کہ قبولیت کا وقت ہو, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کا کوئی کلپ وغیرہ دیکھتے ہیں, کوئی ایسا کلام دیکھتے ہیں, تو ایپیسوڈ کے معلوم ہونے سے آپ کو اس کلام تک یا اس ایپیسوڈ تک پہنچنا جو ہے وہ شاید آسان ہو جاتا ہو. ممکن ہے کہ شاید یہی آپ کی مراد ہو. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا تھا کہ حاضر جواب جو پروگرام ہے اس میں عبدالحبیب بھائی آئے تھے, انہوں نے کچھ گفتگو وغیرہ کی تھی, تو اس کا کلپ کا انہوں نے کہا ہے, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بھی تیار کر کے لے کر آئیں گے. عبدالحبیب بھائی کا چونکہ تذکرہ ہوا ہے, تو انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا کلپ چلانے سے پہلے حسان بھائی کا چونکہ کلام چلا ہے, تو انس بھائی کا بھی ہمارے پاس ایک کلام شامل ہے, اگرچہ جھلکیوں میں شامل نہیں تھا. روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا. چلیے انس بھائی کا حسان بھائی کا کلام شامل ہو گیا. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے کلپ کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک آدھ دو میسیج پڑھ دیتے ہیں. یہ ایک میسیج تھا کہ 5 بجے جو بچوں کے کارٹون کہہ رہے ہیں کہ نئے لگایا کریں, ایک چیز دیکھ کر بچے بھی نہیں بیٹھتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ
کیونکہ کارٹون ہیں 3D ہے یا 2D اینیمیشن ہے اس کے بننے میں ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے. تو جیسے ہی نئے جو کارٹون تیار ہوتے ہیں تو وہ اس کو 5 بجے کی سلاٹ کے اندر جو ہے شامل کر دیا جاتا ہے. تو بقیہ جو پرانے ہوتے ہیں ان کو بھی چونکہ شامل کیا جاتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارٹون جو ہمارے یہاں جو ایک ڈیوریشن ہے 3 منٹ 4 منٹ کا ہوتا ہے اور اس کا جو دورانیہ ہے 5 بجے سے غالباً 6 بجے تک کیا، تو اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے نا آدھے پونے گھنٹے کا. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر نئے کتنے جو ہے وہ تیار کیے جائیں. تو اس لیے وہ پرانے بھی شامل کیے جاتے ہیں. اور بہرحال کارٹون کا تو معاملہ ایسا ہے، غلام رسول، کنیز فاطمہ اور یہ وہ بچے جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ دیکھیں تو بہرحال وہ دیکھتے ہی ہیں اگر انٹرسٹنگ بنا ہوا ہو، کیونکہ اصل مقصود ہمارا یہاں پر بچوں کو یوں سمجھے کہ سکھانا مقصود ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ 1 یا 2 دفعہ آپ چلائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور وہ یاد کر لے. تو اس میں چیزیں ہوتی ہیں تو بچے بار بار وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ سیکھیں گے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بچے جو ہے نا ان چیزوں سے جو ہے وہ سیکھیں. آئیے اب عبدالحبیب بھائی کے کلپ کی طرف چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کا کلپ ہے نا لالچ کے حوالے سے. کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چند سکوں کے لیے لوگ، تھوڑے پیسے ہی ہے نا، مگر ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی ہے. دوائیوں میں ملاوٹ، یہ چند سکوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی بیمار کھا رہا ہے اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا. تو کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے، تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزار رہا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں. اب آئیے آگے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. اچھا، اس کے بعد جب ہوس انسان پر حاوی ہوتی ہے، ایک ہے گناہ کی لالچ، دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی لالچ، جب اس کی ہرس آتی ہے تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. کیا ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے واقعات، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے. جب ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان نے یہ کام کیا یا حیوان نے کیا، مگر کبھی کبھی جب سنتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، مسلمان بھی تھا، تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آنکھوں پر پردہ آیا، ایک گناہ کرنے کی لالچ ایسی اسے آ گئی. تو مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے. مجھے اور آپ کو ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ مولا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھ پر لالچ ایسا گھیرا ڈال دے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ پھر اس کے بعد منہ دکھانے لائق نہ رہوں، تیرے غضب کو دعوت دینے والا نہ بن جاؤں. کیا مذہبی حلیہ اور کیا غیر مذہبی حلیہ، کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ جناب بس اب میں نیک بن گیا تو اب نیک ہی رہوں گا. بڑوں کو شیطان نے بہکایا ہے اور وہاں لا کے مارا ہے، وہاں جا کے پھنسایا ہے. بندہ سوچے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. صرف ایک ایگزامپل دوں گا ورنہ ایگزامپلس تو بہت ساری ہیں. بلم بن باعورہ یہ وہ شخص تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا. یہ زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا اور یہ دعا کرتا، ہر دعا قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسوں کا لالچ دے کر بنی اسرائیل کے لوگ آئے. دیٹ از گریڈ. یہ ہے لالچ، سمجھو اس بات کو. یہ انسان کو بڑے بڑے نیک پارسا آدمی کو برباد کر دیتی ہے، اور جو پہلے ہی لالچ میں مبتلا ہے اس کا تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا. لوگ آئے، کہا اے بلم بن باعورہ تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تجھے اتنا مال دیں گے کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے. وہ کہتا اللہ کے بندو تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروانے آئے ہو. تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑی اور مراعات اور پیکج بڑھتا گیا، آخر کار پردہ آتا گیا. اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے، سمجھا میں خدا کے نبی کے خلاف بد دعا کروں گا اور کامیاب ہوں گا. ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، جو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا زبان سے اپنے ہی خلاف وہ دعا نکلتی تھی. زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور آخر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک گئی اور بے ایمان ہو کر مرا. ایمان بھی نہیں بچا، صرف عبادتیں نہیں گئیں، کفر کی موت مرا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ بلم بن باعورہ قیامت کے دن
کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اصحاب کہف کا وہ جو کتا ہے وہ بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے. بعض اوقات چند نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے ہم بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی پرفیکٹ لائن پہ ہوں، بہت سچ بولتا ہوں. اچھی بات ہے، شکر بھی ادا کریں مگر ساتھ ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی مدد بھی مانگتے رہیں. یا اللہ جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، میرا کچھ نہیں، اور بچائی رکھنا بھی تیرا ہی کام ہے. اللہ اکبر. اچھا، ایک میسیج یہ آیا تھا کہ جو اسلامی بہنوں کی نماز جو کنیز فاطمہ کے کارٹون میں دکھائی گئی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دکھا دیں. انشاءاللہ یہ اصل میں تھوڑے لمبا تھا، تو اس کو ہم نے اپنے جب پروگرام میں دکھایا تھا تو کچھ ایپیسوڈ میں دکھایا تھا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ اس پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ مختلف آپ نے جو کلام اسلامی بھائیوں کے جو ہے وہ دیکھے. ایک آصف بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا محفل مدینہ میں، سرکار یہ نام تمہارا. یہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے تیار کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ گزشتہ ہفتے عبید بھائی آئے تھے تو اتنا وقت نہیں ملا فرمائشوں کا. مجھے لگتا ہے کہ آج کے سلسلے میں چونکہ ساتھ کوئی ہے نہیں اتنا زیادہ گفتگو کرنے والا، تو آج شاید فرمائشیں جو ہے نا وہ آپ کی زیادہ پوری ہو رہی ہوں گی. آئیے جو ہے وہ یہ کلام سنتے ہیں. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہر سو صوب اجالا، روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. جب رب قدیر تمہاری کرے خود گی مدح سرائے، ہر ایک لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی، سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. ماشاء اللہ عز و جل. آصف بھائی کا کلام بھی جو ہے وہ ہو گیا. ہم چل رہے ہیں ایک ہمارے جو کڈس مدنی چینل کے ایک اور نعت خواہ ہیں حاشر رضا، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اور سید صاحب ممکن ہے کہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا آڈیو ویڈیو کا وہاں سے پرابلم ہے، لیکن بہرحال ہمارا پروگرام تو انشاءاللہ عز و جل وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. تو لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی جو ہے وہ کہا ہے، بعضوں نے سلام کا بھی جو ہے وہ عرض کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا. بعضوں کے بہت سارے میسیج بھی جو ہے وہ اپنے آئے، بیچارے مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور بعض حاضری کی تمنا
جو ہے ان کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنا میں نے ایک ساتھ ہی عرض کر دی. تو آپ ممکن ہے کہ جن کا سلام ہے ان کا سلام عرض کر دیجیے گا اور بقیوں کے لیے دعا فرما دیجیے گا. آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. شامل ہو گیا. سید صاحب آپ کی آواز ہم تک جو ہے وہ نہیں آ پا رہی، لیکن ممکن ہے کہ ہماری آواز آپ تک جو ہے وہ آ رہی ہوگی. آپ کا شاید میوٹ ہے وہ آپ کا. کلیئر ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ بہت سارے عاشقان رسول دعاؤں کے ملتجی ہیں، تو اللہ کریم تمام کو، اکبر حسین بھائی آپ کو، رضا بھائی کو، مدنی آپ کا مدنی چینل کی ساری ٹیم کو جو پی سی آر میں اسلام بھائی موجود ہیں، مدنی چینل کی عمارت میں موجود ہیں، فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور وہ عاشقان رسول بالخصوص جو آنا چاہتے ہیں اسباب نہیں پاتے، اللہ پاک سب کے اسباب پیدا فرمائے، اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے. جہاں پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام حاضری کے لیے موجود ہیں، اللہ پاک اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. کاش مرشد کے ساتھ حاضری نصیب ہو جائے. آمین آمین. میں ایک مزید بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ظفر بھائی تو آپ جانتے ہی ہیں بیک پر جو ہے وہ ہوتے ہیں. ان کا جو غالباً ان کا بیٹا ہے وہ گزشتہ 2-3 دن سے بہت یعنی بیمار ہے، حالانکہ وہ یہیں پر موجود ہے، خود تو یہاں پر یہ پی سی آر میں کام کر رہے ہیں. 102 غالباً ان کو بخار ہے اور کافی مطلب بیچارہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچہ تکلیف میں ہو تو والد بھی جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا. اللہ پاک ظفر بھائی کے بیٹے کو بھی صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے. آمین آمین. چلے جی اب سپتر بھائی کا ایک کلام ہم شامل کریں گے، وہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح
ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو گے خورشید رسالت پیارے، تو گے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، آقا تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، تو ہم ایک سلمان مدنی جو ہیں انہوں نے ہمارا ایک کلام جو ہے وہ کھلے آنکھ کے اندر پڑھا تھا، اس کے اختتام پر جو شعر جو ہے اپنا وہ تھا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، وہ میلاد بھائی نے شاید اسٹوڈیو کلام پڑھا تھا، تو وہ میں آج پرانے کلام دیکھ رہا تھا، جب چیک کر رہا تھا تو اس میں وہ موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اللہ نے چاہا یاد رہا تو اس کو شامل کریں گے۔ ابھی کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو میسیج آیا تھا، ابھی فی الحال سلمان بھائی کا یہ پڑھا ہوا کلام شامل کرتے ہیں۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، کیونکہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اسی لیے اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ چلیں جی، اب ایک ہی کلام ہم شامل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی شاید اگر آپ جھلکیاں غور سے دیکھتے ہوں تو یہ کلام ہے، شاید اس کو میں اگر کہوں کہ ایک مہینے سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہے جھلکیوں میں شامل کرتے ہیں، عمر بھائی کا ایک کلام ہے کرے چارہ سازی، اور یہ بھی جنہوں نے فرمائش کی تھی یار ان کا بھی شاید ہو سکتا ہے دوبارہ بھی میسیج ایک آیا تھا، وہ ان کا تھا یا بہرحال کسی اور کا تھا کہ یہ آپ جھلکیوں میں تو شامل کرتے ہیں لیکن سلسلے میں جو ہے وہ شامل نہیں کرتے، اور اس میسیج کو بھی آئے ہوئے 2 پروگرام گزر چکے ہیں، تو آج ابھی قریباً ایک آدھ کلام شامل کرنے کا وقت ہے تو یہ شامل کر لیتے ہیں۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، پرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی
سے زیارت کیسے کی عجب پیارے پیارے ہے صورت کیسے کی عجب پیارے پیارے ہے صورت کیسے کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کیسے کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کیسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کیسی کی دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی. چلیں جس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا آج انشاءاللہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہم کریں گے اور نیت کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب جو ہے وہ وہاں سے مدینہ جو ہے وہ کم از کم اتنا تو نیٹ ساتھ جو ہے وہ دے گا کہ سید صاحب جو ہے وہ قرآن اندازی بھی کریں اور آج کا سوال بھی اگر پڑھ سکیں تو جلدی سے. آپ کا مائک میوٹ ہے جو ہے وہ تو آپ کا جیسے ہی مائک آپ ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز بھی ہمیں آئے گی تو انشاءاللہ اب اسکرین پر آپ دکھائیں اور سید صاحب مدینہ کہیں گے مدینے سے مدینہ کہیں گے. واہ واہ ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے حسین بھائی. اللہ آپ کی بھی بات کم نہیں ہے باپو. آپ تو پھر آپ ہیں نا. اللہ اکبر. اور آپ تو سید ہیں. نام چل رہے ہیں دیکھیں نام اس وقت آپ کا سلسلہ مدینہ میں دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. مدینہ. اچھا جی بنت ارشد سیالکوٹ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.